جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی تو مردوں میں سب سے پہلے امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول فرمایا بوڑھوں میں. اور پھر جب آپ نے اسلام قبول فرما لیا تو پھر کیا کیا؟ صرف آپ نے عبادت کی، صرف آپ نے تلاوت قرآن مجید کی، صرف آپ نے ذکر و اذکار کیا، صرف آپ نے رات کے آخری پہر قیام کیا؟ نہ ایسا نہیں کیا، بلکہ آپ نے نمازیں بھی پڑھی، قرآن مجید کی تلاوت بھی فرمائی، ذکر و اذکار بھی کیا، لوگوں کے ساتھ بلائی بھی کی، نیکی بھی کی، لوگوں کی مدد بھی کی، تجارت بھی کی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دین اسلام کی تبلیغ فرمائی ہے. اور ایسی تبلیغ آپ نے فرمائی. اور یاد رکھیں دین اسلام کی تبلیغ وہ کرتا ہے جس کے دل میں دین کی محبت ہوتی ہے. نماز پڑھنا بڑی اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. آج کل کے دور میں تو لوگ آتے ہی نہیں ہیں، اور جو آتے ہیں ان پر اللہ کا خصوصی فضل ہے. لیکن نماز پڑھنا بڑی اچھی بات ہے، لیکن ہمیں اسلام نے حکم دیا ہے نماز کے ساتھ ساتھ دین کا علم سیکھو، سیکھنے کے بعد اس کو اپنے اوپر لاگو کرو اور پھر آگے لوگوں کو اس کی تبلیغ بھی کرو. اور امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول فرمانے کے بعد تبلیغ فرمائی، اور ایسی تبلیغ فرمائی کہ آپ کی تبلیغ سے عشرہ مبشرہ کے 5 صحابہ رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول فرمایا. عشرہ مبشرہ ان کو کہتے ہیں کہ جن کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت عطا فرما دی تھی. 5 عشرہ مبشرہ امیر المومنین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ، حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، اور حضرت سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ وہ 5 ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی دعوت پر اسلام قبول فرمایا. پھر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے باہر خالی دعوت نہیں دی، بلکہ آپ نے دین کی تبلیغ گھر بھی فرمائی. آپ کی دعوت پر آپ کے والدین، پھر اس کے بعد آپ کے 2 بیٹے اور پوتے اور نواسے نے بھی اسلام قبول فرمایا.